وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے میں پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ پہلے درس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ ناپاکی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک حدث اصغر اور دوسرا حدث اکبر۔ حدث اصغر یعنی چھوٹی ناپاکی اور حدث اکبر بڑی ناپاکی۔ تو چھوٹی ناپاکی سے مراد وہ ہے کہ جو وضو سے ناپاکی دور ہو جائے، اور حدث اکبر بڑی ناپاکی سے مراد یہ ہے کہ جس کے لیے غسل کرنا پڑے۔ تو اس کا انشاءاللہ بیان آگے آئے گا۔ ابھی ہم آپ وضو کا بیان سن رہے ہیں جو چھوٹی ناپاکی کے لیے۔ تو اسی طرح طہارت کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک صغرا اور ایک کبرا، ہے نا؟ یعنی وضو یہ طہارت صغرا ہے اور غسل طہارت کبرا۔ اب وضو میں آپ نے یہ جان لیا کہ چار باتیں بالکل ضروری اور لازمی ہیں، اور ان چاروں کی تفصیل بھی آپ نے سن لی ہے کہ پورا چہرہ دھونا، کہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا، یہ چار فرض۔ اور یہ بھی آپ نے اس کی پوری وضاحت سن لی کہ کیسے کیسے دھونا ہے نا؟ اس کے بعد ہم نے وضو کی سنتیں آپ حضرات کو بتائی تھیں۔ تو وضو کی سنتوں میں سے تو ایک تو یہ ہے کہ بسم اللہ شریف پڑھ کر کے وضو کریں، دوسرے سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو مل مل کے گٹوں سمیت 3 بار دھوئے، یہ سنت ہے۔ اور مسواک کرنا 3 بار غرارے کے ساتھ کلی کرنا، اگر روزہ نہ ہو تو، اور اگر روزہ ہو تو غرارہ نہ کرے کیونکہ خطرہ ہے پانی حلق میں جانے کا۔ اور کلی کرنے کے بعد 3 بار ناک میں پانی چڑھانا، بائیں ہاتھ کی کنگلی سے ناک کو صاف کرنا، ناک کو جھاڑنا، یہ بھی سنت ہے۔ داڑھی کا خلال کرنا، اس کا طریقہ میں نے بتایا تھا، یہ بھی سنت ہے۔ انگلیوں کا خلال کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ پورے سر کا مسح اور کانوں کا مسح، گردن کا مسح، یہ بھی سنت ہے۔ اور ہر اعضاء کو 3 بار دھونا، 3 بار۔ ایک بار تو پورے پہ پانی بہانا فرض ہے، وہ چاہے آپ 10 مرتبہ میں بہائیں، اور 3 بار سنت ہے۔ اور بالترتیب وضو کرنا، یعنی پے در پے، کہ کنٹینیو ایک چیز سوکھے نہیں دوسرا ہم دھونا شروع کر دیں، اس طریقے سے۔ اور ترتیب کے ساتھ وضو کرنا کہ پہلے ہاتھ دھوئے، پھر کلی کرے، پھر ناک میں پانی چڑھائے، پھر چہرہ دھوئے، پھر کہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھوئے، اس میں بھی پہلے سیدھا ہاتھ پھر الٹا ہاتھ، ہے نا؟ اسی طرح سر کا مسح جو ترتیب بتائی گئی اسی ترتیب سے کرے۔ پھر اس کے بعد پاؤں بھی پہلے سیدھا پاؤں دھوئے پھر الٹا پاؤں دھوئے۔ اگر خلاف ترتیب وضو کرے گا تو وضو تو ہو جائے گا، لیکن چونکہ یہ سنت مؤکدہ، سمجھے؟ تو سنت مؤکدہ کے ترک یعنی چھوڑنے کی عادت ڈالی تو گنہگار۔ اب وضو کے مستحبات، یہ تو یہاں تک میں نے ریپیٹ کیا جو میں نے پہلے بتا چکا ہوں آپ لوگوں کو، یہ ساری باتیں ہیں ذہن میں؟ اب اس کے بعد جو مستحب چیز ہے، تو یہ جو سنتیں بیان ہوئی ہیں تو مؤکدہ ہیں، ان کو کرنا ہی کرنا ہے۔ عادت ڈال لینا سخت گناہ ہوگا۔ اس کے بعد مستحبات ہیں، داہنی جانب سے ابتدا کریں، مگر دونوں رخسارے کے ان دونوں کو ساتھ ہی دھوئیں گے، دونوں کا کانوں کا مسح ساتھ ہی ساتھ ہوگا۔ جب چہرہ دھوئیں گے تو دونوں رخسار پہ پانی بہے گا نا، ایسا تو ہوگا نہیں کہ سیدھے طرف پہلے پھر بائیں طرف، تو ایسے نہیں کریں، یا چاہے لوٹے سے ڈالیں تو دونوں طرف جائے گا پانی۔ اسی طرح کانوں کا جو مسح ہے یہ سنت ہے، تو اب اس میں یہ تو نہیں کر سکتے کہ آپ پہلے اس کا کریں پھر اس کا کریں، دونوں ایک ساتھ ہی کرنا ہے نا؟
تو یہ مستحب ہے۔ ہاں اگر کسی کے ایک ہی ہاتھ ہو تو منہ دھونے اور مسح کرنے میں بھی سیدھے کو مقدم رکھے کہ سیدھے طرف پہلے کرے، الٹے طرف بعد میں کرے۔ انگلیوں کی پشت سے گردن کا مسح کرنا، یہ انگلیوں کی پشت سے، ہتھیلیاں نہیں، کیا انگلیوں کی پشت سے۔ وضو کرتے وقت قبلہ رو بیٹھنا یہ مستحب ہے، اور وضو کرتے وقت اونچی جگہ بیٹھنا یہ بھی مستحب ہے۔ اونچی جگہ بھی مستحب ہے، بیٹھنا بھی مستحب ہے۔ وضو کا پانی پاک جگہ گرانا یہ مستحبات میں سے۔ پانی بہاتے وقت اعضاء پر ہاتھ پھیرنا، جب ہم جو وضو دھو رہے ہوں اس وقت اس پر ہاتھ بھی پھیرتے رہیں، خاص کر کے جاڑے میں۔ جاڑے کا مطلب موسم سرما میں، کیونکہ موسم سرما میں عموماً میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ خشکی کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ پانی اوپر سے بہہ جاتا ہے اور بیچ میں تھوڑی سی جگہ رہ جاتی ہے، تو اس لیے ہاتھ پھیرنا چاہیے۔ پھر پہلے تیل کی طرح پانی چپڑ لینا، پھر دھونا، یعنی پہلے سے پانی لے کے اسے چپڑ لیں، اب پھر دھوئے، یہ مستحب ہے۔ وضو کے لیے اپنے ہاتھ سے پانی بھرنا یہ مستحب ہے۔ دوسرے وقت کے لیے پانی بھر کر رکھ چھوڑنا یہ بھی مستحب ہے۔ وضو کرنے میں بغیر ضرورت دوسرے سے مدد نہ لینا یہ مستحب ہے۔ اگر کوئی لے یا کوئی مجبوری ہو تو پھر وہ لے سکتا ہے، لیکن مستحب یہی ہے کہ مدد نہ لے۔ اگر انگوٹھی ڈھیلی بھی ہو جب بھی اسے حرکت دینا، کہ جب یہ معلوم ہو کہ اس کے نیچے پانی بہہ گیا پھر بھی اس کو حرکت دینا مستحب ہے۔ اور اگر ایسا ہے کہ نہیں بہنے کا شبہ ہے تو فرض ہوگا۔ اگر صاحب عذر نہ ہو تو وقت سے پہلے وضو کرے۔ صاحب عذر کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو ریاح کی شکایت ہے کہ بار بار اسے گیس خارج ہوتا ہے، یا کسی کو ایسی شکایت ہے کہ اسے قطرے آتے ہیں، تو ایسا شخص معذور ہے۔ اب وہ کتنی بھی بار وضو کرے تو اب لازمت ہے یہ روکنے کی چیزیں بھی نہیں کہ اسے روک سکے، اور روکنا نقصان دہ بھی ہے۔ تو ایسے شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ جس نماز کا وقت ہو جائے اس نماز کے لیے وہ وضو کر لے اور وہ نماز پڑھ لے۔ اب وہ کسی بھی حال میں اس کو قطرے ٹپک رہے ہوں، گیس خارج ہو رہا ہو، نکل رہا ہو، پھر بھی اس کی نماز ہو جائے گی، اس کا وضو اس نماز کے لیے برقرار ہے۔ تو اگر صاحب عذر نہیں ہے اور وقت سے پہلے وضو کر لیا تب بھی اس کا وضو قائم رہے گا۔ تو صاحب عذر نہ ہو اگر تو اس کے لیے یہ ہے کہ اذان یا نماز کا وقت ہونے سے پہلے وضو کر لے، یہ مستحب ہے۔ اطمینان سے وضو کرنا، اور عوام میں جو مشہور ہے کہ وضو جوان کے جیسا کرو، نماز بوڑھوں کی جیسی کرو، یعنی وضو جلدی جلدی کرو اور نماز بوڑھوں کے جیسی دیر تک پڑھو، یہ جو ہے بالکل درست نہیں ہے، بلکہ وضو بھی بہت اطمینان سے کرنا چاہیے، کیونکہ وضو ہی نماز کی کنجی ہے۔ کنجی اگر ٹھیک ٹھاک رہی ہے نا تو ہی تالا آسانی سے کھلے گا۔ اگر کنجی کے دندانوں میں گڑبڑی ہو گئی تو اس لیے وضو جو ہے بڑے اطمینان سے کرنا چاہیے، سرپٹ سرپٹ نہیں کرنا چاہیے، بہت اطمینان سے۔ بلکہ میں نے ایسے بہت سارے متقین کو دیکھا ہے کہ جو یعنی آدھا باقی پانی ان کو وضو میں لگ جاتا تھا، اور ان کے احتیاط کی بنیاد پر۔ تو یہ بھی جو ہے مستحب ہے کہ وضو اطمینان سے کریں۔ کپڑوں کو ٹپکتے قطروں سے محفوظ رکھنا یہ بھی مستحب ہے۔ یعنی جب ہم وضو کر رہے ہوں تو اس وقت احتیاط جہاں تک ہو سکے کریں کہ ہمارے کپڑوں پر وضو کے پانی کے قطرے نہ ٹپکیں، یہ مستحب ہے۔ اب اس میں صوفیہ نے فرمایا کہ وجہ یہ ہے کہ چونکہ حدیث میں آیا ہے کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑتے ہیں،
کے گناہ دھلتے ہیں، تو اسی پانی سے دھلتے ہیں نا، وہی پانی جو گر رہا ہے، اب وہی پانی ہمارے کپڑوں کو پڑ رہا ہے جو گناہ کا ہے۔ اس لیے کانوں کا مسح کرتے وقت بھیگی چھنگلیاں کانوں کے سوراخ میں داخل کرنا یہ مستحب ہے۔ چھنگلیوں کو کانوں کے سوراخ میں داخل کرنا، اب اس کے بعد یہ مسح، یہ مستحب۔ جو وضو کامل طور پر کرتا ہو کہ کوئی جگہ باقی نہ رہ جاتی ہو، اس کے کموں، ٹخنوں، ایڑیوں اور تلووں، گھائیوں، کوہنیوں کا بالتخصیص خیال رکھنا یہ مستحب ہے، اور بے خیالی کرنے والوں کو تو فرض ہے، ان کے لیے مستحب ہے، ان کے لیے فرض ہے کہ وہ ان چیزوں کا خیال رکھیں، کیونکہ اکثر یہ جگہیں ہوتی ہیں کہ یہ خشک رہ جاتی ہیں، اور یہ نتیجہ ان کی بے خیالی کا ہے۔ ایسی بے خیالی حرام ہے اور خیال رکھنا فرض ہے، لیکن جو خیال رکھتا ہو اس کے لیے بھی مستحب ہے کہ وہ ان چیزوں کا خیال رکھے۔ وضو کا برتن مٹی کا ہو تو یہ زیادہ مستحب ہے، تانبے وغیرہ کا ہو تو بھی حرج نہیں، مگر تانبے کا ہو تو قلعی کیا ہوا ہو، جو اس پر پانی چڑھاتے ہیں نا۔ اگر وضو کا برتن لوٹے کے قسم سے ہو تو بائیں جانب رکھے۔ بائیں جانب کیوں رکھے؟ کہ بائیں ہاتھ سے لے اور سیدھے ہاتھ سے مل کے دھوئے، اور اگر تشت وغیرہ میں پانی ہے تو ادھر رکھے، کہ تاکہ اگر پہلے ہاتھ بھی دھونا ہے تو اسی انگلی سے جو ہے پہلے کر کے دونوں ہاتھ دھو لے، ہے نا، اور پھر اس کے بعد اس میں ڈالیں۔ آفتابہ میں دستہ لگا ہو تو دستہ کو 3 بار دھو لے۔ آفتابہ کہتے ہیں سلیپچی جس کو آپ لوگ بولتے ہیں نا، جس میں ہاتھ وغیرہ دھوتے ہیں، اگر اس میں دستہ لگا یعنی پکڑنے کا تو اس کو بھی 3 بار دھو لے، یہ مستحب ہے، اور ہاتھ اس کے دستے پر رکھیں، اس کے منہ پر نہ رکھیں۔ دہنے ہاتھ سے کلی کرنا، داہنے ہاتھ سے ناک میں پانی ڈالنا یہ مستحب ہے۔ بائیں ہاتھ کی چھنگلیاں ناک میں ڈالنا اور بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا یہ مستحب ہے۔ پاؤں کو الٹے ہاتھ سے دھونا، دونوں پاؤں کو الٹے ہاتھ سے دھونا یہ مستحب ہے۔ منہ دھونے میں ماتھے کے سرے پر ایسا پھیلا کر پانی ڈالنا کہ اوپر کا بھی کچھ حصہ دھل جائے یہ مستحب ہے۔ تنبیہ: بہت سے لوگ یوں کیا کرتے ہیں کہ ناک یا آنکھ یا بھاؤں پر چلو ڈال کر، میں نے ایسے پانی لیا اور ایسے ڈالا، ایسے منہ پھیر لیا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پورا منہ دھل گیا۔ ایسے 3 بار لیتے ہیں بہت سے لوگ، ایسے تو پانی تو یہاں بہا، یہاں تو آپ خالی بھیگا ہوا ہاتھ لگا، آپ کا پانی تو بہا نہیں۔ حالانکہ پانی کا اوپر چڑھنا کوئی معنی نہیں رکھتا، اس طرح دھونے میں منہ نہیں دھلتا اور وضو نہیں ہوتا، بلکہ اگر جیسے نل سے یا حوض سے ہم وضو کر بھی رہے ہیں، حوض سے اسے پانی لیں تو یہاں بہائیں، پھر یہاں بہائیں، پھر یہاں بہائیں، ایسے پہلے ہم نے یہاں بہایا پھر یہاں بہائیں، پھر یہاں بہائیں، اس طرح 3 بار پانی اچھے سے بہائیں، پھر ہاتھ میں لے کر کے اس طرح۔ اور بہتر ہے اگر کوئی برتن ہو تو برتن میں پانی لے کر کے اور اس طریقے سے اسے پورا دھو لیں۔ یہ نل اگر اتنا اونچا لگا ہے کہ ہم اس کے نیچے منہ کر کے دھو سکتے ہیں آسانی سے، تو پھر نیچے منہ کر لیں اور ہاتھ سے منہ مل کے پورے چہرے کو دھو لیں، کہ تاکہ سب جگہ سے پانی بہہ جائے۔ اسی طرح ہاتھ دھونے میں بھی دونوں ہاتھ سے منہ دھونا، دونوں ہاتھ سے منہ دھونا یہ مستحب ہے۔ ہاتھ پاؤں دھونے میں انگلیوں سے شروع کرنا، چہرے اور ہاتھ پاؤں کی روشنی وسوع کرنا، یعنی جتنی جگہ پر پانی بہانا فرض ہے اس سے کچھ زیادہ جگہوں پر پانی بہانا،
جیسے کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونا فرض ہے تو آدمی یہاں تک دھو لے، پاؤں تخنوں سمیت دھونا فرض ہے تو یہاں تک دھو لے. تو جتنے ہی زیادہ کر لے گا، تو حدیث آپ نے سنی نا کہ قیامت کے دن اعضائے وضو روشن ہوں گے، تو جو چاہتا ہو وہ اپنی روشنی اور زیادہ کر لے. تو وہی فرماتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں کی روشنی وسیع کرنا، یعنی جتنی جگہ پر پانی بہانا فرض ہے اس کے اطراف میں کچھ بڑھانا، مثلا نصف بازو یا نصف پنڈلی تک دھونا. مسح سر میں مستحب طریقہ یہ ہے کہ انگوٹھے اور کلمے کی انگلی کے سوا، جیسا میں نے بتایا تھا کہ انگوٹھے اور کلمے کی انگلی، یہ انگوٹھا یہ کلمے کی انگلی، اس کے سوا ایک ہاتھ کی باقی 3 انگلیوں کا سر اور دوسرے ہاتھ کی 3 انگلیوں کے سرے سے ملائے اور پیشانی کے بال یا کھال پر رکھ کر گدی تک اس طرح لے جائے کہ ہتھیلیاں سر سے جدا رہیں، وہاں سے ہتھیلیوں سے مسح کرتا ہوا واپس لائے. یہ سر کا مسح ہے. کلمہ کی انگلی کے پیٹ سے کان کے اندرونی حصے کا مسح کرنا، انگوٹھے کے پیٹ سے کان کے بیرونی سطح کا اور انگلیوں کی پشت سے گردن کا مسح یہ مستحب ہے. ہر عضو دھو کر اس پر ہاتھ پھیر دینا چاہیے کہ بودیں بدن یا کپڑے پر نہ ٹپکیں. مثلا ہم نے چہرہ دھویا تو ایسے ہاتھ پھیر لیں بعد میں تاکہ پانی گر جائے. ہاتھ دھویا ہم نے، اب اس کے بعد ایسے یا ایسے کر کے نچوڑ دیں تاکہ پانی بہہ جائے، پانی کپڑے وغیرہ پر نہ ٹپکے. اور خصوصاً جب مسجد میں جانا، یہ بہت اہم بات ہے، اس سے اکثر لوگ جو ہے غافل ہو جاتے ہیں کہ وضو کرتے ہیں اور اس چکر میں کہ جماعت چھوٹ رہی ہے یا تکبیر اولیٰ چھوٹ رہی ہے، اقامت کا وقت ہو رہا ہے، اور وہ ایسے ہی دن دناتے وہ مسجد میں چلے آتے ہیں، پانی جو ہے باہر جھاڑتے نہیں ہے نہ سکھاتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ وضو کا پانی مسجد میں ٹپکانا یہ درست نہیں ہے، بلکہ مکروہ تحریمی ہے. کیا ہے؟ مکروہ تحریمی یعنی حرام کے قریب. مکروہ تحریمی کا مطلب یہ کہ حرام کے قریب. وضو کا پانی مسجد میں ٹپکانا یہ مکروہ تحریمی ہے. اس کا بہت خاص خیال رکھیں کہ جب ہم وضو کر لیں، اگر ہمارے پاس کوئی رومال وغیرہ ہے تو ہلکے سے پوچھ لیں، تھوڑی بالکل سکھائیں بھی نہ، تھوڑی نمی رہنے دیں، لیکن ٹپکنے والا پانی بھی نہ رہ جائے. داڑھی وغیرہ بھی ویسے بھی جب خلال کریں گے تو جھڑ جائے گا، بعد میں بھی ایسے کر کے جھاڑ لیں تاکہ پانی جو ہے گر جائے، تاکہ مسجد میں آنے کے بعد وضو کیے ہوئے پانی کے قطرے نہ ٹپکیں. آپ سوچیں کہ جو میں نے وجہ بتائی کہ وضو سے گناہ کا میل دھوتا ہے نا، تو ہم گناہ کا میل آ کر کے مسجد میں ٹپکائیں. بہت بھاری برتن سے وضو نہ کریں، خصوصاً کمزور آدمی کی پانی بے احتیاطی سے گرے گا. یعنی بہت وزن برتن ہو تو اس میں کیا ہوتا ہے، سنبھالنا مشکل ہوتا ہے اور پانی بے احتیاطی سے ضائع ہوتا ہے. زبان سے یہ کہہ لینا کہ میں وضو کرتا ہوں یا میں وضو کی نیت کرتا ہوں، یہ بھی مستحب ہے. ہر عضو کے دھوتے یا مسح کرتے وقت نیت وضو حاضر رہے کہ میں یہ جو دھو رہا ہوں یہ کاہے کے لیے؟ وضو کے لیے. یہ مستحب ہے. اسی طرح درود اور اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا محمد عبدہ ورسولہ پڑھنا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی مستحب ہے. کیوں مستحب ہے؟ آپ نے سنا نا حدیث پاک کہ جو بندہ کامل وضو کرے اور وضو کے بعد یہ پڑھے اس کے لیے اللہ جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے. یا حدیث میں سن چکے ہیں نا؟ ہاں. تو جب وضو کر چکے اور اپنی نمی جو ہے پہلے دور کریں، اس کے بعد دعا پڑھیں اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین،
اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب اس کے بعد جب مسجد میں داخل ہوں، میں یہاں اس سے ہٹ کر کے یہ بات کر رہا ہوں، جب مسجد میں داخل ہونا ہو، چونکہ یہ جو گیٹ ہے اس کے ادھر کی جگہ خارج مسجد، اصل مسجد یہاں سے شروع ہوا، تو پہلے ہی دروازے پہ پڑھ لیں بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت من سنت الاعتکاف. اگر یہ نہیں یاد ہے تو یوں کہہ لیں اللہ میں تیری رضا کے لیے اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. ٹھیک ہے، کیا کہیں گے؟ یا اللہ میں تیری رضا کے لیے اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. اس کے بعد پھر سیدھا قدم اندر رکھیں اور اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھیں. اگر اس کو صحیح طریقے سے ہم ہر نماز میں معمول بنا لیں تو انشاءاللہ ہمارے لیے اس کی رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے. یار بندہ بار بار کہہ رہا اللہ افتح لی، اللہ میرے لیے دروازے کھول دے، اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے، اللہ میرے لیے رحمت، بار بار وہ کہے گا تو وہ تو رب کریم بڑا غفور رحیم ہے نا. یہاں ایک کوئی ذرا بڑے دل کا آدمی ہو، اس سے کوئی 2-3 بار کوئی کسی چیز کا مطلب ہے جانے دو یار، بار بار کہہ رہا ہے چلو جا، تو وہ تو ارحم الراحمین ہے. یہ اس بڑے دل والے کو تو یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ میرے پاس وہ چیز ہے کہ نہیں ہے، مگر اس کے خزانے میں تو کسی چیز کی کمی بھی نہیں ہے نا. تو یہ ضرور کیا کریں کہ جب مسجد میں داخل ہوں تو اعتکاف کی نیت کر لیں. اعتکاف کی نیت کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ مسجد میں نماز پڑھنے آئے، آپ کا فرض تو ادا ہی ہوگا، اس کا ثواب ملے گا. جتنی دیر آپ مسجد میں رہیں گے مسجد میں اعتکاف کرنے کا بھی آپ کو ثواب ملے گا، اور اعتکاف کا ثواب عمرہ کے برابر ہے حدیث میں. اعتکاف کا بھی نماز کا ثواب الگ سے، اعتکاف کا ثواب الگ سے، ثواب بھی آپ کا ڈبل ہو گئے. دوسرے یہ کہ مسجد میں شیرینی بھی تقسیم ہوئی، اب آدمی بے خیالی میں چلو جلدی تبرک کھاؤ، مسجد ہی میں کھا لیا. اب اگر معتکف نہیں تھا تو مسجد میں اس کا کھانا جائز نہیں، اور اعتکاف کیا ہوا ہے تو کھا سکتا ہے. مسجد میں غیر معتکف کو سونا جائز نہیں ہے، معتکف ہے تو سو سکتا ہے. تو یہ ایک بڑا فائدہ ہوگا اور ثواب بھی ملے گا. بھئی ہم کو نہیں بھی کھانا ہے، نہیں بھی سونا ہے، تو بھی ثواب تو ملے گا نا اعتکاف کا. تو اعتکاف کے ثواب کی نیت سے داخل ہوں. یہ میں نے ضمناً یہ بات کہہ دی ہے. باقی چل رہا ہے مستحبات. تو مستحبات میں سے ایک تو یہ ہو گیا کہ وضو سے فارغ ہو کر کے کلمہ شہادت پڑھے. اب کچھ مستحب دعائیں ہیں جو اس میں ہیں، اب وہ جو یاد کرنا چاہے وہ اس کا فوٹو لے لے اور یاد کرے. یا مدرسے میں ہمارے اس کا جو ہے پمفلٹ موجود ہے ہمارے، الحمدللہ بچیوں کو یہ دعائیں یاد رہتی ہیں کہ کلی کرتے وقت کیا پڑھیں. تو کلی کرتے وقت کہے اللہم اعنی علی تلاوت القرآن و ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یا یوں کہہ لیں اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک و تلاوت القرآن، کہ اے اللہ تو میری مدد فرما. جو کلی کر رہا نا، منہ پاک کر رہا، اے اللہ میں منہ تو پاک کر رہا ہوں، مگر اصل پاکی تو یہ ہے کہ اللہ تو میری مدد فرما کہ تاکہ میری زبان تیرے ذکر میں مشغول رہے، تیرے شکر میں مشغول رہے، تلاوت قرآن میں مشغول رہے، عبادت کے حسن میں مشغول رہے. اے اللہ تو میری اس معاملے میں مدد فرما کہ زبان میں کلی سے تو پاک کر رہا ہوں، مگر اصل نور تو یہ ہے کہ زبان، اے اللہ تو مدد فرما. اللہم اعنی، اے اللہ میری مدد فرما علی تلاوت القرآن، کہ میرا یہ منہ قرآن کی تلاوت کرتا رہے، وہ ذکر کا تیرا ذکر کرتا رہے، وہ شکر کا تیرا شکر ادا کرتا رہے، وہ حسن عبادت کا، اور زبان سے جو میں الفاظ ادا کروں حسن عبادت کے طور پر قرآن کے الفاظ میں سے یہ ادا کروں. پھر جب ناک میں پانی ڈالے تو اس وقت کیا دعا پڑھے؟ اللہم ارحنی رائحۃ الجنۃ ولا ترحنی رائحۃ النار، کہ اے اللہ ان میرے ناکوں کو جنت کی خوشبو عطا کر، اے اللہ میری ناکوں کو جہنم کی بدبو نہ عطا کر. پھر جب منہ دھوئے چہرہ دھو،
تو پڑھے اللہم بیض وجہی، اے اللہ میرے چہرے کو روشن فرما دے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن کے لیے جس دن نیکوں کے چہرے چمکدار ہوں گے اور کچھ کے چہرے سیاہ ہوں گے، اے اللہ اس دن کے لیے میرے چہرے کو روشن فرما دے کہ تاکہ میرا بھی چہرہ ان روشن چہرے والوں کے ساتھ ہے۔ اسی طرح اب ہاتھ دھو رہا ہے تو اس وقت کی دعا ہے اللہم، یہ سیدھا ہاتھ دھوتے تھے، کون سا ہاتھ؟ سیدھا ہاتھ، سیدھا ہاتھ دھوتے تھے، اللہم اعطنی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا، کہ اللہ قیامت کے دن میرا نام اعمال میرے سیدھے ہاتھ میں دینا اور میرے لیے حساب میں آسانی فرمانا۔ یہ اصل میں قیامت کے دن ہوگا یہ کہ نیکوں کے نام اعمال جو ہے ان کے سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں اور بروں کے نام اعمال معلوم ان کے الٹے ہاتھ میں دیے جائیں۔ تو آپ کہیں گے اس سے کیا فرق پڑتا ہے، سیدھے ہاتھ سے لے لو یا الٹے ہاتھ سے لے لو؟ لیکن نہیں، جن کو الٹے ہاتھ میں دیے جائیں گے معلوم ہے کیسے دیے جائیں گے؟ ان کی ہڈی توڑ کے ان کا یہ ہاتھ کھینچ کے پیچھے نکالا جائے اور پھر انہیں ان کا نام اعمال الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ تم جہنم کے مستحق ہو چکے ہو۔ اور جن کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اب اللہ ہمیں اپنے فضل سے اور اپنے حبیب کی شفاعت سے صلی اللہ علیہ وسلم جنت عطا فرمائے۔ تو اس لیے جب ہاتھ دھلیں تو یہ دعا کریں کہ اے اللہ میرا نام اعمال، میری کتاب، میرا دفتر میرے سیدھے ہاتھ میں عطا کرنا، وحاسبنی حسابا یسیرا، اور اے اللہ میرا محاسبہ آسان کرنا، میری زندگی کے بارے میں بڑی آسانی کرنا سوال کرنے کا۔ اور جب الٹا ہاتھ دھوئے تو کہے اللہم لا تعطنی کتابی بشمالی۔ قرآن میں متعدد جگہ پہ، سورہ واقعہ میں اور بھی کئی سورتوں میں یہ ذکر موجود ہے، اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، اصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ، کیا ہی حال ہوگا ان سیدھے ہاتھ والوں کا۔ پھر وہ اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، کیا برا حال ہوگا الٹے ہاتھ والوں کا۔ تو جب الٹا ہاتھ دھوئے تو دعا کرے اللہم لا تعطنی کتابی بشمالی، اے اللہ میرا نام اعمال میرے الٹے ہاتھ میں نہ عطا کرنا، ولا من وراء ظہری، اور نہ ہی پیٹھ کے پیچھے، یعنی میں نے بتایا کہ سینہ توڑ کے ہاتھ کو پیچھے لیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ جب سر کا مسح کرے تب بھی دعا پڑھے، اس وقت کی دعا ہے، قسم سے اگر یہ دعائیں یاد کر لینا اور پڑھتے رہیں پھر مزہ ہی آ جائے۔ بھائی دن بھر میں کم سے کم 5 بار تو آدمی وضو کرتا ہی ہے، اور 5 بار یہ دعا پڑھتا رہے روزانہ، کسی نہ کسی دن تو اللہ قبول کر ہی لے گا۔ ایک فقیر ہے یہاں کا، ڈٹا رہتا ہے، جب تک دو گے نہیں ہٹتا نہیں، آدمی کو مجبور چلو پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہے اس کو دو۔ تو جب بندہ روز 5 بار، اب یہ دعا ہے سر کا مسح کرتے وقت، اللہم اظلنی تحت عرشک یوم لا ظل الا ظل عرشک، کہ اے اللہ قیامت کے دن ہمیں اپنے عرش کا سایہ نصیب کرنا، جس دن تیرے عرش کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہو۔ کانوں کا مسح کرتے رہو، کہے اللہم اجعلنی من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اے اللہ تو مجھے ان میں سے بنا جن کے کام تیرے فرمان کو سنتے ہیں اور اچھے طریقے سے اس کی اتباع کرتے ہیں۔ گردن کا مسح کرتے رہو، کہے اللہم اعتق رقبتی من النار، کہ اے اللہ میرے گردن کو جہنم سے آزاد فرما۔ داہنا پاؤں دھوتے وقت دعا کرے اللہم ثبت قدمی علی الصراط یوم تزل الاقدام، کہ اے اللہ پل صراط پر میرے قدموں کو ثابت رکھنا، جس وقت قدم سارے ڈگمگا رہے ہوں، اے اللہ مجھے پل صراط پر قدم ڈگمگانے سے محفوظ رکھنا۔ بایاں پاؤں دھوئے تو کہ اللہم اجعل ذنبی مغفورا وسعی مشکورا وتجارتی للطرور، کہ اللہ مجھے بنا ایسا
کہ میرے گناہ بخش گئے ہوں, میری کوشش کامیاب ہو گئی ہو, میں تیرا مشکور ہوں, وہ تجارت لن تبور, اور میری تجارت میں گھاٹا نہ ہو. اور اگر یہ دعائیں نہ یاد ہوں تو اب کہیں گے تو بہت آسانی والی بات آپ نے کہی. میں کہتا ہوں دعائیں یاد ہی کیوں نہ ہوں, اگر ہم ایک دعا مثلا اس میں جو سب سے بڑی دعا ہے وہ کلی کرتے وقت کی دعا ہے, اللہم اعنی علی تلاوت القرآن و ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اب اگر ہم ایسے پڑھیں اللہم اعنی اللہم اعنی اللہم اعنی اللہم اعنی اللہم اعنی, اگر 40 مرتبہ پڑھیں تو اتنا یاد ہو جائے گا کہ نہیں یاد ہو جائے گا؟ اب آپ سیکنڈ چالو کر لیجئے, کوئی موبائل میں سیکنڈ چالو کر لیجئے, دیکھیں 40 بار کتنی دیر میں ہوتا ہے. اللہم اعنی اللہم اعنی چالو کر لیجئے, سیکنڈ چالو کر لیجئے نا ٹائمر میں, کیسے چالو ہوتا ہے؟ چلو ہو گیا. اللہم اعنی 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 اللہم اعنی. کتنی دیر میں؟ 20 سے 22 سیکنڈ میں 20 بار ہو گئے. 40 سیکنڈ میں 40 بار آپ یہ رکھ لیں. پھر اللہ تلاوت القرآن اللہ تلاوت القرآن اللہ تلاوت 40 سیکنڈ میں رکھ لیں گے. وہ ذکر کا و شکر کا و ذکر کا و شکر کا 40 سیکنڈ میں رکھ لیں گے. وہ حسن عبادت کا 40 سیکنڈ میں رکھ لیں گے. تو یہ 40 4 مرتبہ 4 چوک کو 16 160 منٹ 160 منٹ 160 سیکنڈ کے کتنے منٹ بنے؟ 3 منٹ کہاں بنے؟ 2 منٹ 40 سیکنڈ. 2 منٹ 40 سیکنڈ. اگر 2 منٹ بھی مان لیا جائے بتائیے کتنی دیر لگے, اور 2 منٹ میں دعا یاد ہو گئی آپ. اگر ایک دعا سے روزانہ یاد کریں 2 منٹ خالی دے کر کے 2 منٹ, کیا بہت سارا وقت لگ رہا ہے. جن کو پڑھنا نہ ہوتا ہو وہ جو پڑھنے والے ان سے ریکارڈنگ کروا لیں موبائل وائس میسج میں, 2 منٹ کی ریکارڈنگ, اس کو بار بار سنتے رہیں بار بار سنتے رہیں بار بار سنتے رہیں. بہت ساری چیزیں سنتے سنتے یاد کر لیتے ہیں. کوئی کالم صاحب تقریر میں بتا رہے تھے کہ شخص جو کھیت جوت رہا تھا, کھیت جوتتے جوتتے جو ہے وہ گانا گا رہا تھا. تو اس کو کہاں سے کہا, میرا بچہ موبائل دیا ہے اس میں سن کے یاد کرتا. تو اگر گانا موبائل سن کے یاد کیا جا سکتا ہے تو رسول اللہ کی تعلیم کی ہوئی دعائیں ہم کیوں نہیں یاد کر سکتے, وہ بھی 2 منٹ میں. اگر اسی طرح ہم روزانہ 5 منٹ دے دیں تو 3-4 دن میں تو پوری دعائیں ہم کو یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ. پھر کیا مشکل ہے, یاد کریں گے انشاءاللہ. ہاں, اب وضو سے فارغ ہوتے ہی پڑھے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین, کہ اے اللہ مجھے بنا توبہ کرنے والوں میں سے اور مجھے بنا پاک رہنے والوں میں سے. اب اگر لوٹے وغیرہ سے وضو کر رہا ہے تو جو وضو کا بچا ہوا پانی ہو, وضو کرنے سے بچ گیا, اس کو کھڑے ہو کر کے 3 سانس میں پی لیں. وضو اگر الٹی ہے کھڑے رہ کے وضو بنا سکتے ہیں. ہاں کھڑے رہ کے بنا سکتے ہیں لیکن بیٹھ کر کرنا مستحب ہے. اب اگر کسی کو عذر ہے کہ بیٹھ گیا تو اٹھنا مشکل ہے, کھڑا رہا تو بیٹھنا مشکل ہے, تو اس کے لیے یہ ہے کہ کھڑے کھڑے بھی وضو کر سکتا ہے. البتہ حتی المقدور کوشش یہ کرے کہ چھینٹوں سے بچے. اچھا ہاں, ایک یہ بھی سن لیجئے پھر میں بتاؤں کہ آسمان کی طرف منہ کر کے پھر کہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک, یا کلمہ شہادت پڑھے اور سورہ انا انزلنا پڑھے. اعضائے وضو بغیر ضرورت نہ پہنچے, اور پہنچے تو بے ضرورت خشک نہ کر لے. میں نے بھی بتایا تھا نا کہ تری باقی رکھے. کیوں باقی رکھے؟ ہلکا نمی رہے, کیونکہ یہ نمی جو ہے نا قیامت کے دن ہماری نیکیوں کے پلڑے میں وضو کی نمی تولی جائے گی. جو وضو کی نمی ہوگی یہ قیامت کے دن ہمارے نیکیوں کے ساتھ تولی جائے گی. خوب وضو کیا کرو, جب جب بے وضو ہو تب تب وضو کیا کرو.
تاکہ جتنی بار جتنی نمی رہے گی اتنی زیادہ وزن بڑھے گا نا نیکیوں کا. ہاں اور ہاتھ نہ جھٹکے, جیسے ہوگا نا کہ وضو کرنے کا ایسے نہ کرے, کیونکہ ہاتھ جھٹکنا شیطان کا پنکھا ہے. اب جو میں بتانے جا رہا تھا یہ وضو کے مستحبات تھے, وہ یہ ہے کہ یہ جتنی بھی دعائیں ہیں یہ یاد کریں, پڑھیں, لیکن کہیں کہیں ٹوائلٹ باتھ روم ایک میں بنا ہوتا ہے نا, اور اسی میں بندے کو وضو کرنا ہے. خبردار وہاں کچھ بھی نہ پڑھے, بلکہ وہاں ذہن و دماغ میں بھی سوچے بھی نہیں, کیونکہ بیت الخلاء میں دینی باتیں سوچنے سے بھی بھول کی بیماری پیدا ہوتی ہے. سمجھ گئے؟ اس سے جو ہے بھول کی بیماری پیدا ہوتی ہے. تو وہاں پر کچھ نہ پڑھے, بعد میں آ کر کے وہ ساری دعائیں وہاں سے نکلنے کے بعد آپ پڑھیں اسی نیت سے, لیکن وہاں بالکل نہیں. اور ہوتا ہے بے خیالی میں کیا ارے وضو کرنے چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو وہاں پہ بالکل جو ہے احتیاط رکھیں کہ جہاں بیت الخلاء اور غسل خانہ دونوں ایک ہی میں ہے اور وضو کرنا ہے وہیں وضو بھی کرنا ہے, تو وہاں ان چیزوں کے پڑھنے میں احتیاط ہے. ہاں اگر صرف غسل خانہ ہے اور وہاں وضو کر رہا ہے تو بلا شبہ پڑھے گا, بشرطے کہ ناپاکی وغیرہ وہاں نہ ہو, نجاست نہ ہو. تو یہ آج میں نے وضو کے مستحبات بیان کیے, وضو کے فرض, وضو کی سنتیں, وضو کے مستحبات یہ آپ نے سن لیے. انشاءاللہ آنے والے درس میں وضو میں کیا کیا چیزیں مکروہ ہیں اور پھر کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے انشاءاللہ آگے بیان ہوں گی.